کی آیت نمبر 5 ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بس بڑی ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ عزیز سامعین، آپ قرآن مجید کے ان الفاظ پر غور فرمائیں کہ اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں کہ ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ حضور، ان کی بات نہیں ہو رہی جو نماز نہیں پڑھتے، بات ان کی ہو رہی ہے جو نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کے اس مقام پر اللہ رب العزت نماز پڑھنے والوں سے مخاطب ہیں کہ وہ گرمی یا سردی میں وضو بھی کرتے ہیں، مسجد میں بھی جاتے ہیں اور نماز بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ ایسوں کے لیے ویل ہے، جہنم کی گھاٹی ہے۔ اب اپنی نمازوں سے غافل ہونے سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایسے نمازی جو اپنی نماز کو مستقل مزاجی سے نہیں پڑھتے، کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں، بروقت جماعت سے نہیں پڑھتے، لیٹ کر کے پڑھتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نماز میں غفلت برتنے والوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو اس کا وقت ٹال کر پڑھتے ہیں۔ تیسری نشانی غفلت برتنے والوں کی یہ ہے کہ نماز کے لیے خوشی سے نہیں آتے بلکہ بے دلی سے آتے ہیں۔ حضور، یہ جو تیسری نشانی ہے یہ نشانی منافقین کی نشانی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 54 میں اللہ رب العزت نے منافقین کی نشانی بیان کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے لیے آتے تو ہیں مگر سستی سے آتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ تو کرتے ہیں لیکن ناخوش ہو کر خرچ کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں منافقین کی چند نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز بہت بھاری ہوتی ہے، یعنی باقی نمازیں ادا کر لیتے ہوں گے لیکن فجر کی نماز کے وقت جی پانی بہت ٹھنڈا ہے، نیند بہت آ رہی ہے۔ حضور، اپنا جائزہ لیجئے، کہیں ہمارے دلوں میں نفاق کی بیماری تو نہیں؟ کیونکہ اس بیماری سے بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی ڈرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ملتا ہے کہ ایک دن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے، اصل میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے متعلق بھی انہی کو بتایا تھا۔ ان سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ، خدا کی قسم دے کر، اللہ رب العزت کی قسم دے کر کہا کہ تمہیں اللہ کی قسم مجھے بتاؤ کہ کہیں میں ان منافقین میں سے تو نہیں جن کے متعلق میرے نبی نے تمہیں بتایا تھا۔ حضور، آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا جید صحابی، کتنا بڑا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں میرا نام منافقین میں سے تو شامل نہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفاق سے صرف وہی ڈرتا ہے جو مومن ہے، اور ہمارے ہاں ہم دعوے کر رہے ہیں کہ ہم منافق نہیں ہیں یا ہمیں پورا یقین ہے۔ میرے بھائیو، ڈرنا چاہیے، اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، ہمیں اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 554 ہے، میرے خیال سے فجر کی نماز کی فضیلت کے لیے یہی ایک حدیث کافی ہے۔ جس بندے کا اس حدیث پر ایمان پکا ہو جائے نا، وہ کبھی بھی فجر کی نماز ترک نہیں کر سکتا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند پر ایک نظر ڈالی اور فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، رب کو دیکھنے میں تمہیں کوئی زحمت محسوس نہیں ہوگی۔ بس تمہیں چاہیے کہ تم سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز کا اہتمام لازمی کرو۔ تو حضور، اس حدیث سے فجر کی نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تو اپنے اس گنہگار بندے کا انتخاب ان لوگوں میں سے کر لے جو تیرا دیدار کریں گے۔ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔